پیارا پیارا یہ قائد ہمارا، تیرے ساتھ جیئیں گے، تیرے ساتھ مریں گے، یہ پیارا پیارا یہ وعدہ ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو خاتم المرسلین آیا، صاحب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ اور قرآن کے پاروں کی حمایت میں نہ بولیں، قرآن کے پاروں کی حمایت میں نہ بولیں، تابندہ ستاروں کی حمایت میں نہ بولیں، رہتے ہیں جو سرکار کے پہلو میں ہمیشہ، ان راج دلاروں کی حمایت میں نہ بولیں، اے شخص تیری خام خیالی ہے کہ ہم لوگ محبوب کے یاروں کی حمایت میں نہ بولیں۔ اور خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا، جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی قلم ملا تو بکا ہوا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام ایم ایس او راولپنڈی کے غیور باوفا باہمت جرت مند نوجوان دوستو، سب سے پہلے میں امیر شورا بھائی فیصل خان صاحب اور ان کے ساتھ عبداللہ صاحب، ان کے ساتھ رانا ذیشان صاحب، بھائی عمار صاحب اور جتنے بھی احباب یہاں پر آئے ہیں، میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے ان گمنام کارکنوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جس کی وجہ سے کراچی یونیورسٹی سے لے کر مظفر آباد یونیورسٹی تک آج ایم ایس او پاکستان اپنے نوجوانوں کی جو جنگ لڑ رہی ہے، اس میں میرے ان گمنام کارکن جو دن رات ایک کر کے اس نظریے کو آگے لے کر جا رہے ہیں، میں آج ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو نظریہ، جو سوچ، جو فکر آج سے 23 سال پہلے ایبٹ آباد کی سرزمین کے اوپر ان چند نوجوانوں نے بیٹھ کر بنیاد رکھی تھی، جب تک میں اس جماعت کا ناظم اعلیٰ ہوں، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے، نہ کبھی آپ کی آنکھیں جھکنے دوں گا، نہ آپ کا سر جھکنے دوں گا، بلکہ اپنے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس پرچم کو صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر غالب کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایم ایس او پاکستان آج بھی کالجز، یونیورسٹی اور مدارس کے طلباء کی تعمیری محنت کر رہی ہے، نظریاتی محنت کر رہی ہے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں 2 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے دوستو، وہ قومیں ہمیں کامیاب ہوا کرتی ہیں جن کا کوئی ایک نصب العین ہوتا ہے، جن کا کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، جن کا کوئی ایک ماٹو ہوتا ہے۔ کیا آج آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھیں کہ کیا آج ہم ایک نقطے پر کھڑے ہیں؟ کیا آج ہمارا کوئی نصب العین ہے؟ تو جب میں دیکھتا ہوں کہ ہر ملک کا، ہر ایک مسلمان کا ایک اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، میں شادی کروں گا، بچے پالوں گا، اپنے گھر کو چلاؤں گا، اور اس کے علاوہ میری اور آپ کی شاید کوئی اور سوچ ہو، لیکن آؤ ان یہودیوں کو جن کے پرچم میں اور آپ آج اس اسلام آباد کی سرزمین پر نظر آتش کرتے ہیں، میں آج بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں کہ فلسطین کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن اپنے دشمن کی چلاکی دیکھو کہ انہوں نے کس انداز سے چند سال پہلے جب وہ اپنی گمنامی میں گزارا کرتے تھے، اپنی عیش و عشرت میں گزارا کرتے تھے، اپنے نوجوانوں کی ایک ہی سوچ ہوتی تھی کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں گے، ان یہودیوں نے صرف 28 منٹ کی گفتگو جو ان کے ایک یہودیوں نے ان سب کو جمع کرنے کے بعد کی، جو سویڈن کے اندر ان یہودیوں کو بلایا، جو تاجر تھے، جو عالم تھے، جو طلباء تھے، جو سیاستدان تھے، سب کو بلا کر کہا کہ آج ایک بات پر معذرت کرنے کے بعد تم نے ایک نقطے پر جمع ہونا ہے۔ جب ان نے سب کو مخاطب کر کے بٹھایا، اس کے بعد اس نے کہا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو، تم نے کاروبار کیا ہے اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں
کہ تم نے یہودی قوم کے لیے کیا کیا ہے۔ سب تاجروں کے سر جھک جاتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوتا ہے، ان کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ تم نے اتنا پیسہ کمایا ہے، یہودی قوم کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ وہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ یہودی ان کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے یہ خواب ہوتا تھا کہ ہم فلسطین کے اندر قبضہ کریں گے، فلسطین کے اندر ہم زندگی بسر کریں گے۔ آج ہمارا وہ نصب العین کہاں چلا گیا؟ اس 28 منٹ کے اندر وہ یہودی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم ایک نقطے پر کھڑے ہیں اور ہم فلسطین کے اندر اپنے آبا و اجداد کی زمینوں کو دوبارہ آباد کریں گے جو کبھی فاروق اعظم نے ہم سے کھینچی تھی۔ پھر وہ یہودی جو تاجر ہوتا ہے، اربوں روپے کماتا ہے، وہ ساری عیش و عشرت چھوڑ کر جھونپڑی میں بیٹھ جاتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی انداز سے ان کے طلباء وہاں پہنچ جاتے ہیں، بیوی سے اگر خاوند نہیں مانتا بیوی چلی جاتی ہے، سب وہاں پر بیٹھ کر ایک نصب العین پر محنت کرتے ہیں۔ وہ باطل قوت ہے، وہ باطل نظریے کے اوپر ہے، لیکن جب جو قومیں ایک نقطے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک نصب العین پر کھڑی ہوتی ہیں، دنیا میں وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر دیا۔ آج بیت المقدس کے اندر میرے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ یہودیوں کا راستہ تو ہم روک سکتے ہیں، ہم ضرور بضرور روکیں گے، لیکن میرا سوال اپنی اس مسلم قوم سے ہے کہ تم ایک نقطے پر کیوں نہیں آئے؟ تم ایک نصب العین پر کیوں نہیں آئے؟ جب ریاست مدینہ کے اندر اللہ کے نبی نے والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ کا فلسفہ دیا تھا، صحابہ ایک نقطے کے اوپر جمع ہو گئے تھے، اہل بیت ایک نقطے پر جمع ہو گئے تھے۔ وہ نقطہ کیا تھا کہ اس پوری دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ ہوگا۔ وہ نقطہ کیا تھا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ وہ نقطہ کیا تھا کہ قرآن سنت کا نظام ہوگا۔ وہ نقطہ کیا تھا کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام ہوگا۔ آج پوری امت نے یہ سبق چھوڑ دیا ہے، پوری امت یہ سبق بھول چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پستی کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے آج کفار میرے سر کے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم آج بھی یہ امت ایک نقطے پر آ جائے، وہ نقطہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان پوری دنیا کی امامت کرے گا۔ MSO پاکستان انشاءاللہ تعالی اس پوری امت کو ایک نصب العین پر لا کے چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایک نصب العین کے لیے غریب ہو، امیر ہو، سیاستدان ہو، سائنسدان ہو، وہ گاؤں کا رہنے والا ہو، وہ شہر کا رہنے والا ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، وہ عرب کا ہو، وہ عجم کا ہو، وہ طالب علم ہو، وہ عالم ہو، وہ کسان ہو، وہ مزدور ہو، اسے ایک نصب العین کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانی پڑیں گی۔ اس کو نظام مصطفیٰ کے لیے اپنی قوم کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی MSO پاکستان ان نوجوانوں کو نظام مصطفیٰ کے لیے تیار بھی کرے گی اور ایک دن ضرور لائے گی جب اس پاکستان کے اندر اور اس پوری دنیا کے اندر قرآن سنت کا نظام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے MSO پاکستان ایک تعمیری محنت کر رہی ہے، ایک نظریاتی محنت کر رہی ہے۔ عبداللہ گل صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ آپ کے والد کی اس پاکستان کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر آج وہ حیات ہوتے تو ان حالات کے اندر وہ تڑپ جاتے کہ اس پاکستان کو اس حال میں کون لوگ لے کر آئے ہیں۔ میں آج یہ ایک ہی لفظ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ چند خاندان جو اس پاکستان پر مسلط ہوئے تھے، آج یہ حالات کے ذمہ دار بھی یہی وہ خاندان ہیں جو پہلے انگریزوں کے کتے دلایا کرتے تھے، اس کے بعد ادھر بیٹھ کر اربوں روپے کی کرپشن کر کے آج سارے کے سارے باہر چلے گئے ہیں اور یہاں پر غریب مسلمان بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی کی اطلاعات ہے کہ 33 روپے پٹرول اور یکم کو بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم یہاں پر ہمارے وہ نوجوان جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے ان کے پاس فیس کوئی نہیں ہے۔ میں نے ملتان کے اندر بھی کہا، میں نے چچاوتری کے اندر بھی کہا کہ میرے ایک ذمہ دار نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ سیلاب کے لیے جو خیمے لائے ہیں مجھے 2-3 خیمے دیں۔ میں نے کہا تمہارے علاقے میں سیلاب آیا؟
کہا کہ میں یہاں پر پڑھتا تھا، میرے والد کی 35,000 تنخواہ تھی، اور اب جو ہمارا بل آیا ہے وہ 32,000 آیا ہے، اب میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، میں اپنے گھر والوں کو اپنے گاؤں کی طرف شفٹ کروں گا، لیکن گاؤں میں بھی میرے پاس مکان نہیں ہے، اگر آپ کے پاس خیمے ہیں تو مجھے دیں کہ میں اپنے گھر والوں کو وہاں پردے کا نظام کر سکوں۔ یہ صرف ایک نہیں، ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اس وقت پستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کر لیں، میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کریں، رجوع اللہ کریں، اپنے لوگوں کو نماز کی طرف لگائیں، اپنے لوگوں کو قرآن کی طرف لگائیں۔ میں آج بھی پورے پاکستان سے سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے ہمارے اوپر مشکل حالات ہیں، اس سے بدتر حال آج تک نہیں دیکھا، لیکن تہجد کی نمازوں کے اندر آج بھی مسجدوں کے اندر تالے ہیں، فجر کی نماز کے اندر آج ایک بھی صف نہیں ہے، میں بھی سستی کر رہا ہوں، آپ بھی سستی کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک مسجدیں آباد نہیں ہوں گی۔ جس دن فجر کے اندر ہمارے جمعے کے لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اللہ کی رحمت ضرور اس پاکستان کے اندر آئے گی۔ میں تمام اپنے کارکنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کو نماز کی طرف لگایا جائے، اپنے نوجوانوں کو اس پاکستان کی محبت دل میں ڈالی جائے۔ آج مختلف طریقوں سے ریاست کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آج پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اس میں آپ نے وہ کردار ادا کرنا ہے جو 23 سال پہلے ہم نے استحکام پاکستان کا نعرہ بلند کیا تھا۔ وہ نعرہ یہی تھا کہ اس پاکستان کو مستحکم کرنا ہے۔ آج ان مشکل حالات کے اندر ایم ایس او پاکستان کو پاکستان پکار رہا ہے، آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ کو چوکیداری کرنی پڑے گی، اس پاکستان کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی جو لوگ آج پریشان ہیں اس پریشانیوں سے ایم ایس او پاکستان ان کو نکالے گا انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے نظم کو مضبوط کریں، اپنی یونٹ سازی کو مضبوط کریں۔ جس انداز سے آپ نے راولپنڈی کا اس سیمینار کو کامیاب کیا، میں بھائی فاروق، ان کے ساتھ بھائی سمیع، بھائی اسامہ، بھائی جنید، بھائی ابو ہریرہ اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے اس پروگرام کو کامیاب کیا۔ آپ تمام کارکنوں کو شاباش پیش کرتا ہوں کہ آپ غیر شخصیات کے صرف اپنے جماعت کے نظم کے اوپر آپ آتے ہیں، آپ کا ڈسپلن دیکھ کر آپ کے لوگ جو یہاں پر مہمان آتے ہیں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میرے کان میں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم ہم نے بڑے پروگرام دیکھے لیکن ایسا منظم پروگرام آج تک نہ دیکھ سکا۔ یہ آپ کے حصے میں ہے، اس کو قائم اور دائم رکھے۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے واپس جا کر اپنی تنظیم کو مضبوط کرنا ہے، اپنے کام کو مضبوط کرنا ہے، اس پاکستان کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو قافلہ چلا تھا اسی طرح چلتا رہے گا۔ میرے بات کا ناظم اعلیٰ ایک قدم آگے پڑھ کر چلے گا اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک ہم قبر کی پاتال میں اتر جائیں گے۔ آج اربوں ڈالر لگا کر یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے اسلام ختم کر دیا جائے گا، اسلام پسندوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ ایم ایس او پاکستان کا ہر کارکن یہ عہد کرتا ہے کہ قبر کی پاتال میں اتر جائیں گے، نہ نبی سے بے وفائی کریں گے، نہ نبی کے صحابہ سے بے وفائی کریں گے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین اگر ملاقات ہو جائے شاعر دربار کے ساتھ۔